بہت پرانی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ جاہو ثروت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن تھا وہ بہت وہمی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں موروں کے پروں کے شکل کے پھول کھل رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے دربار لگایا، سارے نجومیوں، جوتشوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر عرض کیا کہ جہاں پناہ، اس خواب کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے، ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کا وہم اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ یا تو خواب کی تعبیر بتاؤ یا ایسا پھول مجھے آنکھوں سے دکھاؤ، ورنہ آج دربار برخاست نہیں ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ درباری حیران پریشان بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ منہ سے بات بھی نکالے۔ بادشاہ نے ایک تھالی میں پان کا بیڑا منگوا کر رکھوا دیا تھا کہ جو با ہمت یہ کام کر سکتا ہے بیڑا اٹھا لے۔ لیکن کون اپنی جان کا دشمن تھا کہ ناممکن کام کا بیڑا اٹھاتا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت ہی حسین و جمیل، عقل مند، بہادر اور با ہمت۔ جب اس نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو آ کر بیڑا اٹھا کر کھا لیا۔ بادشاہ دھک سے رہ گیا۔ بیٹی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ شہزادی بولی، ابا جان، آپ نے اتنے لوگوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا انتظام کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا ہے ایک اکیلی میری ہی جان چلی جائے۔ یا تو آپ کو ایسا پھول لا کر دوں گی یا کبھی اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ ہاتھ مل کر رہ گیا۔ رعایا کے سامنے عزت کا سوال تھا۔ ماں نے سنا تو کلیجہ پکڑ لیا۔ اکلوتی بیٹی بادشاہ کی ضد کی بھیٹ چڑھنے جا رہی تھی۔ اب یہ کہ شہزادی کی منگنی ملک یمن کے بادشاہ سے ہو چکی تھی اور سال بھر بعد شادی طے پائی تھی۔ محل میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں کہ یہ مصیبت آ پڑی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادی نے ماں باپ کو یقین دلایا کہ یا تو میں سال بھر کے اندر واپس آ جاؤں گی یا اگر مر گئی تو یمن کے بادشاہ سے معذرت کر لیجیے گا۔ غرض شہزادی نے مردانہ بھیس بنایا، تھیلا بھر کے اشرفیاں لیں، تلوار لی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اللہ کے بھروسے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی سفر کرتی رہی۔ جس شہر یا بستی میں جاتی، سرائے میں ٹھہرتی اور سرائے کے مالک سے پوچھتی کہ یہاں کوئی دیکھنے کے لائق جگہ تو نہیں، لیکن کہیں گلے مراد نہیں ملا۔ 2 ماہ کی مسافت کے بعد ایک شہر میں پہنچی جو بہت ہی خوبصورت، سرسبز و شاداب تھا۔ جس سرائے میں ٹھہری وہاں کے مالک سے وہی سوال پوچھا۔ بوڑھا بولا، بیٹے، یوں تو یہ پورا شہر ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے بادشاہ کا ایک ذاتی باغ ہے جہاں سنا ہے مور کے پروں جیسے پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ وہاں پر بہت سخت پہرا رہتا ہے۔ بادشاہ صرف اپنے خاص دوستوں کو ہی وہاں لے جاتے ہیں۔ شہزادی کو اپنی منزل تو مل گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس باغ تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرے۔ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، بابا، میں مسافر ہوں، روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مجھے اپنے ہاں کام دے دو، مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، میں خود غریب آدمی ہوں، تجھے کیا دوں گا؟ البتہ اگر کسی طرح تو بادشاہ تک پہنچ جائے تو تیری تقدیر بن سکتی ہے۔ یہاں کا بادشاہ بڑا عادل اور رعایا پرور ہے۔ ہر ماہ کی 9 چندی جمعرات کو شہر میں بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے، مظلوموں کی فریاد اور ضرورت مندوں کی ضرورت سنتا ہے اور مرادیں دیتا ہے۔ اگر تو کسی طرح
بادشاہ کو متوجہ کر لے تو تیرا کام بن سکتا ہے۔ شہزادی نے دل میں حساب لگایا، 9 چندی میں ابھی 15 دن ہیں۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، بابا اس ملک کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹا اس ملک کا نام یمن ہے۔ موجودہ بادشاہ پچھلے سال ہی اپنے والد کی موت کے بعد گدی پر بیٹھا ہے۔ شہزادی یمن کا نام سن کر پریشان سی ہو گئی، یعنی وہ اپنے ہی ہونے والے سسرال میں ہے اور اسے اپنے ہی منگیتر کو جھیلنا ہے۔ لیکن دھن کی پکی تھی، ذرا نہیں گھبرائی۔ 15 دن تک اس نے بوڑھے کے سرائے میں ایسے مزیدار کھانے پکائے کہ اس بوڑھے کی سرائے کی شہرت دور دور تک ہو گئی اور بوڑھے کی آمدنی دگنی چگنی ہو گئی۔ بوڑھا دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ہر فن میں طاق تھی۔ 9 چندی کو شہزادی نے بڑی محبت اور لگن سے نان سلطانی پکائی، ایسی دل فریب اور ذائقے دار کہ دیکھنے والوں کی نظر ہی نہ ہٹتی تھی۔ خود صاف ستھرا لباس پہن کر خوانے پوش لے کر راستے میں کھڑی ہو گئی، جدھر سے بادشاہ کی سواری آنے والی تھی۔ سواری آئی تو اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ کی نظر تو اس کے حسین چہرے اور مہذب انداز کے جیسے اسیر ہو گئی۔ بادشاہ نے تحفہ قبول کر کے تاکید کی کہ یہ ہمارے دسترخوان پر پیش کی جائے، اور اجنبی لڑکے کو انعام دینا چاہا، لیکن اس نے 10 بستہ عرض کی کہ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، مجھے انعام نہیں نوکری چاہیے۔ پردیسی ہوں اور تلاش معاش میں در بدر پھر رہا ہوں۔ بادشاہ نے اگلے دن دربار میں بلایا اور باورچی خانے کا داروغہ مقرر کر دیا، لیکن بادشاہ تو اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہر وقت ساتھ رکھنے لگے۔ شطرنج ہو یا گھوڑ سواری ہو یا تلوار بازی، اس کے جتنے جوہر کھلتے بادشاہ اتنے ہی اس کے قائل ہو جاتے۔ یہ سب تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک خلش سی تھی، یہ لڑکا جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میں نے جو نیا لڑکا ملازم رکھا ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ زنانہ پاؤں زنانہ بھیس مردانہ ہے۔ ماں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، بہت سی ایسی آزمائشیں ہیں جو حقیقت کا پتہ دے دیں گی۔ ایسا کرو، ایک بازار لگواؤ، ایک طرف ہتھیاروں کی دکانیں ہوں اور ایک طرف زیورات کی، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو بے اختیار زیورات کی طرف دیکھے گی، اور اگر لڑکا ہے تو ہتھیاروں پر نظر جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی بازار لگوایا اور نوجوان کو لے کر سیر کے لیے نکلے۔ بازار میں پہنچ کر لڑکی سمجھ گئی کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے زیورات کی طرف رخ تک نہیں کیا، برابر ہتھیار دیکھتی رہی اور ان کی تعریف کرتی رہی۔ آخر بادشاہ کو کہنا پڑا، بھائی ایک نظر ادھر بھی تو ڈالو۔ اس پر وہ پٹاخ سے بولی، کیا حضور، آپ بھی عورتوں کی طرح زیور دکھا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، یہ مردوں کے زیور ہیں۔ بادشاہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ محل میں پہنچے تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ بادشاہ نے حال بیان کر دیا۔ ماں بولی، بیٹا وہ لڑکا ہی ہوگا۔ بعض لڑکے داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے لڑکی جیسے لگتے ہیں، لیکن بادشاہ کو تو وہی پچ نہیں امی جان، ہاتھ زنانہ پاؤں زنانہ بھیس مردانہ۔ اماں نے کہا، اچھا ایک آزمائش اور ہے، کھانے میں بے حد مرچیں ڈال لو۔ اگر لڑکی ہے تو ہائے ہائے کرنے لگے گی، اور لڑکا ہے تو چاہے آنکھوں سے پانی بہے لیکن ہائے ہائے نہیں کرے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ آج کھانے میں بے تحاشا مرچ ہونی چاہیے۔ شہزادی تو تھی ہی باورچی خانے کی داروغہ، اسے پتہ چلا تو سمجھ گئی کہ
پھر میرا امتحان ہے۔ ٹہلتی ہوئی محل کے باہر نکلی اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے حکیم سے اپنے منہ میں سن کننے کی دوا لگوا آئی۔ دسترخوان بچھا۔ بادشاہ نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ہائے ہائے کرنے لگے، جبکہ وہ آرام سے مزے لے کر پورا کھانا کھا گئی۔ نہ منہ سے ہائے نکلی اور نہ آنکھ سے آنسو۔ الٹا بادشاہ ہی سے بولی، حضور کیا آپ عورتوں کی طرح ہائے ہائے کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے اپنی ماں کو ساری رپورٹ دی۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا وہ لڑکا ہی ہے، تمہیں وہم ہوا ہے۔ لیکن بادشاہ کو وہی رٹ، ہاتھ زنانہ، پاؤں زنانہ، بھیس مردانہ۔ اماں نے کہا، ایک آزمائش اور ہے، اور یہ آخری ہے۔ تم بیلے چمیلی کے پھولوں کی سیج بنواؤ اور اس پر اسے سلاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو پھول بالکل مرجھا جائیں گے، اور اگر لڑکا ہے تو اس میں کچھ تازگی باقی رہے گی۔ بادشاہ نے مالی کو 2 پھولوں کی سیج بنانے کا حکم دیا اور شہزادی سے کہا، آج رات ہم لوگ باغ میں سوئیں گے۔ شہزادی نے پھولوں کی سیج بستر پر سجی دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے مالی کو ایک اشرفی دی کہ بالکل ایسی ہی ایک سیج میرے لیے بھی بنا کر لاؤ اور باغ میں بستروں کے قریب جھاڑی میں چھپا دینا۔ مالی نے ایسا ہی کیا۔ رات کو بادشاہ تو سو گئے، لیکن شہزادی جاگی رہی۔ فجر سے پہلے اس نے اپنے بستر سے باسی پھولوں کی سیج ہٹا کر کنویں میں ڈال دی اور تازہ پھولوں کی سیج بچھا کر آرام سے سو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ اٹھے اور اسے بھی جگایا۔ پھر دونوں سیجیں لیے ہوئے ماں کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنی سیج پر رات بھر سوئے تھے۔ پھول بسک گئے تھے، باسی ہو گئے تھے، لیکن دوسری سیج تو بالکل تازہ تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا اب ضد چھوڑ دو، وہ لڑکا ہی ہے۔ بادشاہ چپ ہو گئے۔ شہزادی کو جب اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ پوری طرح اس پر اعتبار کرنے لگے ہیں، تو ایک دن وہ بولی، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کے باغ میں مور کے پروں جیسے پھول کھلتے ہیں۔ آپ نے مجھے آج تک نہیں دکھایا۔ بادشاہ شرمندہ ہو گئے۔ فوراً اسے لے کر باغ میں پہنچے۔ باغ کیا تھا، گویا جنت زمین پر اتر آئی تھی۔ ہر طرف مور کے پنکھ جیسے پھول لہرا رہے تھے۔ شہزادی نے جی بھر کر تعریف کی، بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ روز آؤں۔ بادشاہ نے کہا، تو آ جایا کرو، کس نے روکا ہے؟ شہزادی بولی، لیکن یہاں تو سخت پہرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہو آ سکتے ہو۔ پہرے داروں کو بلا کر کہا، یہ ہمارے مصاحب ہیں، انہیں باغ میں آنے سے نہ روکا جائے۔ شہزادی کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ ایک رات موقع پا کر باغ سے 2 پھول توڑ لیے اور کپڑوں میں چھپا کر لے آئی۔ اسی رات کو جب سب سو گئے اور پہرے دار بھی اونگ گئے تو اس نے بادشاہ کے نام ایک رکا لکھا اور اسے اپنے بستر پر رکھ کر محل سے نکل آئی۔ سرائے میں آ کر اس کا وفادار گھوڑا بندھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور یمن کی سرحدوں سے دور نکل آئی۔ سپاہی اس بادشاہ کے ساتھ 12 دیکھ چکے تھے، اس لیے کسی نے اسے نہیں روکا۔ ایک دن صبح بادشاہ نے اپنے مصاحب کو یاد کیا تو غلام نے لا کر رکا دیا۔ لکھا تھا، میں فلاں ملک کی شہزادی آپ کی منگیتر ہوں۔ آپ نے بڑی بڑی آزمائشیں کی لیکن پہچان نہیں پائے، لیکن میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی جب تک کہ آپ کی 5 علاقیں نہیں کروا دوں۔ آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے پڑھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ فوراً اماں کو لا کر رکا دکھایا۔
دیکھا میں کہتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی۔ وہ سب کو بیوقوف بنا کر چلی گئی، اوپر سے دھمکی بھی دے گئی ہے۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں جب تک اس کا 2.5 کلو خون نہیں پی لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آپ فوراً اس کے گھر پیغام بھیجیے کہ ہم اسی ماہ بارات لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر شہزادی کی واپسی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ یہ پیغام پہنچا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اس سے بدلہ لینے کی سازش ہے۔ ایک طرف محل میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ادھر شہزادی نے خفیہ طور پر شاہی بڑائی کو بلا کر 100 اشرفیاں دیں اور کہا جلدی سے جلدی ایک لکڑی کی قد آدم گڑیا بناؤ جو اندر سے کھوکھلی ہو اور اندر سامان رکھنے کا خانہ، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ گڑیا تیار کر کے میرے کمرے کے تہہ خانے میں چھپا دو۔ شادی سے ایک دن پہلے اس نے میدے اور شہاب سے گوند کر عورت کا پتلا بنایا اور اس کے پیٹ میں سرخ رنگ کا شیرہ بھر دیا۔ اپنی رازدار کنیز کو ہدایت کر دی کہ رخصتی کے وقت اسے دلہن بنا کر پالکی میں بٹھا دینا، لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ چلے۔ شاندار بارات آئی، دھوم دھام سے شادی ہوئی، رخصتی بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ باجے تاشے اونٹوں اور چکڑوں پر جہیز، کنیزیں غلام غرض پورا قافلہ چلا۔ خود شہزادی اس کاٹ کی گڑیا میں چھپ گئی اور جس راستے سے بارات کی واپسی تھی وہاں جا کر پیڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اور وہی ہوا۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا تھا۔ آدھے راستے پر پہنچ کر سب باجے گاجے اور جہیز لوٹا دیا اور براتیوں سے کہا وہ اپنی راہ لیں، کہاوروں سے کہا پالکی رکھ دو اور جاؤ۔ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شہزادی نے پہلے ہی ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اگر سامان لوٹائیں تو چپ چاپ رکھ لیں، فکر نہ کریں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے آئے اور دلہن کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ لال لال شربت ابلنے لگا تو بادشاہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 2.5 چلو بھر کر پیا اور بولے کمبخت کا خون بھی میٹھا تھا۔ کچھ افسوس اور کچھ ندامت میں گھوڑے پر سوار ہو کر دھیرے دھیرے چلے تو پیچھے سے کٹ 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 کی آواز آئی تو مڑ کر دیکھا کہ لڑکی کی ایک قد آدم عورت چلی آ رہی ہے۔ جنگل بیابان ہر طرف سناٹا، اوپر سے لکڑی کی پیچھا کرتی عورت۔ بادشاہ کو تھوڑا سا ڈر بھی لگا، ڈپٹ کر پوچھا کون ہے تو اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ کاٹ کی گڑیا بولی بادشاہ سلامت، میرا نام سریا ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی، ان کا جی بہلاتی تھی۔ آپ نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، جاؤ۔ لیکن سریا نہیں مانی۔ اسی طرح ڈانٹتے ڈپٹتے آخر اپنے ملک پہنچ گئے۔ سارا شہر سجا ہوا تھا، بادشاہ اور ملکہ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کو یوں اکیلا آتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اماں نے پوچھا دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ بولے مار آیا راستے میں، قسم بھی تو پوری کرنی تھی۔ ماں نے سر پکڑ لیا، تب ہی ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ دیکھا تو لکڑی کی دیوزات گڑیا کھڑی ہے۔ ماں نے ڈر کر بادشاہ سے پوچھا یہ کسے لے آئے ہو؟ بادشاہ بولے جانے کون بلا ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ گڑیا بولی آداب ملکہ عالیہ، میرا نام سریا ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی۔ بادشاہ سلامت نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟
بادشاہ بولے میں تجھے بھی توڑ تاڑ کر پھینک دوں گا۔ ماں نے ڈپٹ پلائی، خبردار اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، بہو تو آئی نہیں، اب اس سے میرا دل ہی بہلے گا، اسے رہنے دو۔ اس طرح ثریا بادشاہ سلامت کی اماں کی دوست بن گئی، دن بھر ان سے باتیں کرتی، قصے کہانیاں سناتی، صلح مشورے دیتی۔ اماں جان کو بھی اس کی عادت پڑ چکی تھی، رات کو جب سب سو جاتے تو شہزادی کاٹ سے نکل جاتی، کھانے پینے کا سامان دن بھر کے لیے اپنے خانے میں رکھتی، کمرہ بند کر کے تھوڑی دیر سو جاتی، صبح کے قریب واپس اپنی کاٹ میں گھس جاتی۔ 6 مہینے گزر گئے، ثریا نے اماں جان سے کہنا شروع کیا، ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت کی شادی کر دیجیے نا، اتنے بڑے محل میں آپ کنیزوں کے ساتھ تنہا رہتی ہیں، بہو آ جائے گی تو کچھ رونق ہوگی۔ پہلے تو ملکہ منع کرتی رہی، بیٹے کو پہلی بیوی کے ماننے پر برا بھلا کہتی رہی، آخر مان گئی، اپنی ہی ایک وزیر کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب شادی میں 2 دن رہ گئے تو ثریا بولی، ملکہ عالیہ، شادی کا دن آ گیا، اجازت ہو تو میں بھی ندی پر جا کر اپنا کاٹ دھو آؤں۔ ملکہ عالیہ بولی، اے ہائے، تم کیسے دھوگی نگوڑی لکڑی کی گڑیا، میں کسی کنیز سے کہتی ہوں وہ دھو دے گی۔ نہیں نہیں ملکہ عالیہ، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میرا کوئی کل پرزہ ٹوٹ گیا تو مصیبت ہو جائے گی، میری شہزادی بھی نہیں ہے جو ٹھیک کروا دے، آپ تو بس تھوڑا بیسن اور چمیلی کی کھلی میرے ہاتھ پر رکھ دیں، میں خود ہی نہا دھو لوں گی۔ ملکہ عالیہ مان گئی۔ ثریا کھٹ پٹ کرتی ندی کے ایک سنسان کنارے پر پہنچی، کاٹ کی گڑیا جھاڑیوں میں چھپا دی، خود باہر نکل کر نہائی سنگار کیا، کپڑے بدلے اور لڑکی والوں کے ہاں پہنچ گئی۔ لڑکی والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سمدن آئی، سمدن آئی۔ شہزادی بولی، نہ بھائی، میں سمدن نہیں، پڑوسن ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے چلی آئی۔ عورتیں کہنے لگی، پڑوسن کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھو کیسی جگمگا رہی ہیں، جیسے ہیرے کی ہوں۔ شہزادی بولی، آئے بہن، میری آنکھیں تو اتنی ذرا ذرا سی تھیں، چائیں جیسی جن ہر وقت پانی اور کیچڑ بہتا رہتا تھا۔ وہ تو میری ماں کو کسی نے بتایا کہ نیل کی سلائیاں آنکھوں میں پھیر دو، اس وقت تو ذرا تکلیف ہوئی، پھر جو میری آنکھیں چمکی ہیں تو تم دیکھ ہی رہی ہو، عورتوں میں قصر پسر ہونے لگی، ہم بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھیریں گے، آخر بادشاہ کی ملکہ بن کر جا رہی ہے، اسے بھی حسین ہونا چاہیے۔ شہزادی تو رخصتی لے کر چلی گئی اور کھٹ کھٹ کرتی محل پہنچ گئی۔ ادھر ان جاہل عورتوں نے نیل کی سلائیاں منگا کر لڑکی کی آنکھوں میں پھیر دیں، لڑکی درد سے تڑپنے لگی، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، حکیم دوڑنے لگے، اسی اثنا میں بارات آئی اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پتہ چلا لڑکی تو اندھی ہے اور اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے، میری رعایا ہو کر مجھ سے ہی دھوکہ دیا، طلاق دی، میں نے اس لڑکی کو طلاق طلاق طلاق۔ براتیوں کو حکم ہوا واپس چلو۔ اماں جان بہو کے انتظار میں بیٹھی تھی، بادشاہ کو اکیلا آتا دیکھ کر دھڑک گئی، اب کیا ہوا، دولہن کہاں ہے؟ بادشاہ غصے سے بولے، اندھی بیمار لڑکی سے شادی کر دی میری، طلاق دے آیا۔ ماں نے سر پکڑ لیا، تیری قسمت میں لگتا ہے بیوی نہیں ہے، ایک کو مار آیا، ایک کو طلاق دے آیا۔ بادشاہ بولے، یہاں شوق کس کو ہے، مت کیجیے گا آئندہ شادی وادی۔ ثریا اماں جان کی کان بھرتی رہتی۔ 5-6 مہینے گزرے کہ
سریا نے پھر بادشاہ کی شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ اماں بولی رہنے دو سریا، اب نہیں کرنی مجھے کسی لڑکی کی تقدیر خراب۔ سریا کہنے لگی ملکہ عالیہ اللہ اللہ کیجئے، اب اس میں بادشاہ سلامت کا کیا قصور، کیا اندھی لڑکی لے آتے، اور میری شہزادی بھی اللہ بخشے تو میری ملکہ ہے، لیکن مزاج کی ایسی تیز کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا، بھلا کون مرد شادی کرتا، اچھا ہوا مار دیا۔ گر سریا نے اتنی جان کھائی کہ ملکہ راضی ہو گئی۔ اب اس کے کسی امیر کی لڑکی دیکھی، اچھی طرح دکھا دیا تو شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ شادی میں ایک دن رہ گیا تو سریا کار دھونے کے بہانے نکلی اور سمدھیانے پہنچ گئی۔ بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ دلہن کی ماں بولی دیکھو تو پڑوسن کے بال کتنے لمبے گھنے اور چمکدار ہیں، ہم اپنی بیٹی کے تو 50 چیزیں آزما کے تھک گئے، بڑھتے ہی نہیں ہیں اس کے بال۔ سریا بولی اے بہن، میرے بال تو اتنے سے سوکھے موٹے جھاڑو پھرے تھے کہ کیا بتاؤں، میری ماں نے 50 چیزیں لگائیں پھر کچھ نہیں ہوا، پھر آپ کے بال اتنے خوبصورت کیسے ہوئے؟ دلہن کی بڑی بہن نے پوچھا ارے کیا بتاؤں، ایک فقیر صاحب نے بتایا کہ اس کا سر منڈوا دو، لال چونٹیوں کے انڈوں کو پیس کر اس میں فقیر صاحب کی دی ہوئی دوائی کو ملا کر رات کو سر پر لگائی، صبح اٹھی تو یہ لمبے چمکدار بال لہرا رہے تھے۔ دلہن کی ماں ہاتھ مل کر بولی لال چونٹیوں کے انڈے تو مل جائیں گے، برسات کا موسم ہے، لیکن فقیر صاحب کی دی ہوئی دوائی کہاں سے لائیں؟ سریا نے جھٹ اپنے بٹوے سے ایک پڑیا نکال کر دی، یہ لو، بچی ہوئی دوائی میرے پاس ہے، اگر آپ کی بیٹی کا بھلا ہو جائے تو کیا کہنے۔ دلہن والیوں کا ڈھیروں شکریہ وصول کر کے سریا اپنے گھر کو آ گئی۔ ان لوگوں نے بیچاری دلہن کے سر پر اس طرح پھیر کر رات کو لیپ لگا دیا تو دلہن درد اور کھجلی کے مارے رات بھر تڑپی، اور صبح سویرے سر پر بڑے بڑے آبلے ابھر آئے۔ برات کا دن تھا، جیسے تیسے نکاح ہوا۔ بادشاہ کی جاسوس نے جا کر بادشاہ کے کان میں کہا کہ دلہن نہ صرف گنجی ہے بلکہ اس کے سارے سر پر زخم پڑے ہیں، اور حکیم کہتے ہیں کہ اس کے سر پر کبھی بال نہیں اگیں گے۔ یہ سننا تھا بادشاہ غصے کے مارے اپنا صحرا ویرا نوچ کر کھڑے ہو گئے، طلاق دے کر واپس محل میں چلے آئے۔ اماں جان نے سنا تو ہزاروں صلواتیں سنا دیں۔ بادشاہ نے غصے میں کہا آپ کسی بندریا سے میرا نکاح پڑھوا دیں اور میں لے آؤں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ خیر بادشاہ کی ماں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی بات سچی تھی۔ ملکہ دل موس کے رہ گئی، اللہ کی مرضی سمجھ کر چپ تو ہو گئی، لیکن بہت ہی بددل تھی۔ وقت گزرتا گیا، بات پرانی ہو گئی تو سریا نے پھر بادشاہ کی شادی کے تقاضے شروع کر دیے۔ پہلے تو ملکہ نے صاف انکار کر دیا، پھر بھی وہ راضی ہو گئی۔ کسی اور امیر کی بیٹی دیکھی گئی، سب ہی ڈرے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ کے گھر سے پیام آئے تو انکار کی کہاں گنجائش۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حسب معمول شادی سے 2 دن پہلے پھر سریا اپنا کار دھونے گئی اور دلہن والوں کے ہاں جا پہنچی۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سریا نے بتایا دراصل بادشاہ سلامت کو بے حد حسین لڑکی چاہیے، لڑکی میں کمی ہوتی ہے تو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ دلہن کی چچی بولی لڑکی تو ہماری بھی بہت خوبصورت ہے، بس ذرا دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ پڑوسن نے سریا کے دانتوں کو دیکھا تو کہا دانت تو آپ کے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کوئی نسخہ بتائیے، ابھی تو 2 دن ہیں، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں۔ سریا بولی ہائے میں کیا بتاؤں،
میرے دانت تو ایسے خراب تھے کہ بس چھوٹے چھوٹے چوہے ہوں، کالے پیلے رنگ کے، اور اوپر کا دانت تو ہونٹوں پر رکھا رہتا تھا۔ میری ماں ایک فقیر صاحب کے پاس لے کر گئی مجھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک جادوئی منجن دیا اور کہا کہ آگے کے آٹھوں دانت اکھاڑ کر رات کو یہ منجن لگا دو۔ میری ماں نے ایسا ہی کیا۔ تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن اگلے دن صبح جادو کے زور سے سارے دانت دوبارہ نکل آئے اور ایسے خوبصورت۔ دلہن کی ماں بولی، لیکن وہ فقیر اور وہ منجن ہمیں کہاں ملے گا؟ ثریا نے جھٹ بٹوے میں سے منجن کی پڑیاں نکال کر دی۔ یہ لو میرا بچا ہوا منجن، تمہارا بھی بھلا ہو۔ ثریا تو خاندان کو احسان کے بوجھ تلے چھوڑ کر چلی آئی، اور ان لوگوں نے اسی رات لڑکی کی دانت اکھڑوا کر خونم خون منہ میں منجن مل دیا۔ لڑکی بیچاری کا سارا منہ سوج گیا اور تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن بات چھپائی گئی۔ نکاح ہو گیا۔ کھانا کھا کر جب رخصتی کا وقت ہوا تو بادشاہ کی خبری نے بادشاہ کو دلہن کے احوال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تماشا بنا کر رکھ دیا ہے مجھے میری ہی رعایا نے، طلاق دے کر چلا گیا۔ ملکہ کو رخصتی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ دروازے پر دلہن کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ بادشاہ غصے سے بھرے اکیلے داخل ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ ملکہ نے دہل کر پوچھا۔ شادی کا نام مت لیجیے گا اب میرے آگے۔ شہر بھر کی جتنی اندھی گنجی لڑکیاں ہیں آپ نے میرے ہی نصیب میں لکھ دی ہیں۔ اگلے روز ماں کو پتہ چلا کہ بادشاہ صحیح کہہ رہا تھا۔ انہیں غصہ بھی آیا اور بیٹے کے لیے افسوس بھی ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ملکہ ثریا کے سامنے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتی اور ثریا کمال ہوشیاری سے مرہم رکھتی۔ اس دفعہ ثریا کو ماں بیٹے کو شادی پر راضی کرنے میں پورا سال لگ گیا۔ اب کہ جس امیر گھر میں رشتہ طے ہوا، ملکہ خود جا کر لڑکی کو دیکھ کر آئی۔ ہر طرف سے ٹوک بجا کر دیکھا۔ بادشاہ نے کہہ دیا تھا آپ کی خاطر میں راضی ہوا ہوں، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تماشا نہیں ہونے دوں گا۔ شادی سے 2 دن پہلے ثریا اپنا کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے ہاں جا پہنچی۔ اب کہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ بادشاہ سلامت کی پڑوسن ہوں، محل میں میرا آنا جانا ہے، میں نے سوچا آپ کو ان کے ہاں کی رسم و رواج بتا آؤں۔ سمدھیانی کی ساری عورتیں خاطر میں بچ بچ گئیں۔ بہت اچھا کیا پڑوسن آپ نے، ہم تو بہت ڈرے ہوئے تھے، سنا ہے بادشاہ 4 طلاقیں دے چکے ہیں۔ پڑوسن بولی، دراصل بادشاہ سلامت کو اپنے رسم و رواج بہت عزیز ہیں، لوگوں نے ان کی رواجوں کے مطابق ان کی اور بارات کی توازہ نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہو گئے۔ تم جانو بادشاہ کی مزاج، ناراض ہو کر طلاق دے آئے۔ اب آپ لوگ جیسا ہی بتاؤ ویسا ہی کریں۔ اچھا بتائیے بارات کے استقبال کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ تو اس پر لڑکی والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اشرفیوں اور ہیروں کا ہار اور براتیوں کے لیے گلاب کے پھولوں کے ہاروں کا انتظام ہے۔ کھانے میں ہر قسم کی مغلی کھانوں کے پکانے کے لیے دور دور سے باورچی بلائے گئے ہیں۔ ثریا بولی، یہ تو آپ سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے ہاں قاعدہ ہے، پہلے دن جب دولہا آئے تو اسے مٹی کی ہانڈیوں میں سوراخ کر کے اس کا ہار پہنایا جائے اور براتیوں کو ٹوٹے ٹھیکوں کا ہار پہنائے اور کھانے میں مٹی کے کوندوں میں نمکین دلیا پیش کیا جائے۔ مٹی کے برتنوں کو بادشاہ کے خاندان میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھلے ہی آپ انہیں ہیرے جواہرات کے ہار پیش کریں
اور لذیذ کھانے کھلائیں، کوئی حرج نہیں۔ لڑکی والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ پڑوسن آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں، ہمارے اوپر احسان کیا یہ سب بتا کر، ورنہ ہماری لڑکی بھی طلاق پا کر گھر میں بیٹھی رہتی۔ اپنے مشن کی کامیابی کا یقین لینے کے بعد ثریا دعائیں لیتی ہوئی واپس محل آ گئی۔ دھوم دھام سے بارات چڑھی۔ جیسے جیسے باراتی شادی کے حال میں داخل ہوتے انہیں ٹوٹے ٹوکروں کا ہار پہنایا جاتا۔ ہر ایک حیران ہو کر پوچھتا، یہ کیا ہے؟ پہنانے والے کہتے، جناب آپ ہی کے ہاں کی ریت ہے۔ آخر میں بادشاہ سلامت داخل ہوئے تو ہونے والے سسر نے مٹی کی ہانڈیوں کا ہار بڑے ادب سے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ بادشاہ ہک دک رہ گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے ادب سے کہا، حضور آپ ہی کے ہاں کی ریت ہے۔ بادشاہ نے غصے سے ہار اتار کر زمین پر دے مارا، ساتھ ہی سارے براتیوں نے بھی یہی کیا۔ سارا پنڈال ٹوٹے ٹھیکروں سے بھر گیا۔ لڑکی والے سمجھے شاید یہ بھی کوئی شگون ہوگا۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ملکہ کی دھمکیوں اور قسموں کے بارے میں سوچ کر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ خیر نکاح ہو گیا، کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، ہر براتی کے آگے مٹی کا کوندا لا کر رکھا گیا اور اس میں گرم گرم پتلا دلیا ڈالے جانے لگا۔ جو بھی پوچھتا یہ کیا ہے تو جواب ملتا، آپ ہی کے ہاں کی ریت ہے۔ لوگ بادشاہ کے خیال سے خاموش رہے، لیکن جب بادشاہ کے آگے سب سے بڑا کوندا رکھ کر دریا ڈالا گیا تو بادشاہ کا غصہ اپنی آخری حدود کو چھونے لگا۔ بادشاہ نے اٹھا کر کوندا دور پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حد ہوتی ہے بے عزتی اور رسوائی کی، میں چپ ہوں، تم لوگ سر پر ہی چڑھے آ رہے ہو۔ سارے درباریوں کی اور میری بے عزتی کی ہے تم لوگوں نے۔ نہیں لے جانا مجھے تمہاری بیٹی کو، اپنے پاس رکھو، میں نے اسے طلاق دی۔ بادشاہ 3 طلاقیں دے کر غصے میں بھرے پیدل ہی محل میں واپس آ گیا۔ کنیزیں ہار پھول لیے کھڑی تھیں، کیونکہ ملکہ کو یقین تھا اب کہ تو دلہن گھر میں ہی آ جائے گی، اور وہ خود جا کر لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا۔ حیران و پریشان ملکہ کو براتیوں نے ساری رواداری سنائی کہ کیسے لڑکی والوں نے بے عزتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ اس کی قسمت میں بہو اور پوتا کھلانے کا سکھ ہی نہیں لکھا۔ ثریا نے خوب تسلیاں دیں، بادشاہ کی وکالت کی اور ان کے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دن گزرنے لگے، لیکن اب بادشاہ کے دماغ میں ثریا کے کردار کو لے کر شک و شبہ جنم لینے لگے۔ شہزادی کی قسم یاد آئی اور اپنی 5 لاکھوں کا احساس ہوا۔ بادشاہ اب اپنا خالی وقت ملکہ کے حجرے میں گزارنے لگا، جہاں ثریا کھڑی رہتی تھی۔ کبھی کہتے، اماں جان اپنی ثریا سے کہیے مجھے پانی پلا دے۔ کبھی کہتا کہ ثریا ذرا میرے پاؤں دبا دو۔ ثریا ٹھنک کر کہتی، دیکھ لیجئے ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرا کوئی کل پرزہ ٹوٹ گیا تو کون ٹھیک کرائے گا؟ میری شہزادی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ملکہ عالیہ بادشاہ کو ڈانٹتی، مت پریشان کیا کرو اس کو، ایک یہی تو میری تنہائی کی رفیق ہے، بہو تو تھی ہی نہیں میری قسمت میں، یہ ٹوٹ پھوٹ گئی تو میں کیسے جیوں گی؟ لیکن بادشاہ لگاتار اس کی ٹو میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ ملکہ کے حجرے میں ہی سو گیا۔ شہزادی کا بھوک سے برا حال تھا، کافی دیر انتظار کیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب سو گئے ہیں تو اپنے کاٹ سے نکلی، دھیرے دھیرے باورچی خانے سے کھانا لے کر لوٹ رہی تھی کہ پیچھے سے بادشاہ نے آ کر کلائی پکڑ لی۔ گھبراہٹ میں سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ بادشاہ بولا،
اب کب تک بدلہ لوگی مجھ سے، اب تو تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی، میں ہارا اور تم جیتی، اب تو آ جاؤ۔ شہزادی بولی، اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں بھی شہزادی ہوں، پھر ہم دونوں نے اپنی اپنی قسمیں پوری کر لیں، اب میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، دوبارہ بارات لے کر آئیے اور مجھے لے جائیے، اور ہاں ملکہ عالیہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ شہزادی نے بادشاہ سے ایک گھوڑا مانگا اور اسی وقت اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ نے جب صبح اپنی ماں کو ثریا کی حقیقت بتائی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی، فوراً محل میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، دھوم دھام سے بارات چڑھی اور دلہن کو بڑے ارمانوں سے رخصت کروا کے محل میں لے آئے۔ پورے محل میں خوشیاں چھا گئیں۔ شہزادی نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ان چاروں لڑکیوں کا شاہی خرچ پر بہترین علاج کروایا جن کی تقدیر ثریا نے برباد کی تھی، اور پھر امیر اور شریف لڑکوں سے ان کی شادیاں کروائیں۔ اللہ نے جیسے ہی ان کی دن پھیرے ایسے سب کے دن پھیرے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔